لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ حضرات، ظاہر ہے کہ یہ اختتامی تقریر ہے اور جسمانی کیفیت بھی ہے کہ تھکن ضرور ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تھکن جسموں کو ہوتی ہے، حوصلے کو نہیں ہوتی۔ جسم کا تھکنا عیب نہیں ہے، جذبے کا تھک جانا عیب ہے۔ دنیا کے جذبے تھک سکتے ہیں، لیکن جس دل میں غم حسین ہے وہ تھکنے والا نہیں ہے۔ منٹوں کے لیے جو میں نے حدیث رسول آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد رسول اکرم ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین تک آؤ، اگر نجات چاہیے تو در حسین تک آؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ چراغ ہے، خالی چراغ نہیں کہا، چراغ ہدایت کہا۔ اگر صرف چراغ کہتے تو چراغ اسی وقت تک نور دیتا ہے جب تک اس کے دم میں دم ہو۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہے؟ چراغ سے فیض جبھی تک ملے گا جب تک اس میں نور دینے کی طاقت ہو۔ حسین صرف چراغ نہیں ہے، چراغ ہدایت ہے۔ جسم تو نظر نہیں آتا، نور حسین آج بھی ہدایت کر رہا ہے۔ آج بھی مولا کے نور سے ہدایت مل رہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے بس اسی کو رسول اللہ نے کس موقع پہ کہا وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ راوی ہیں ابی بن کعب، اور یہ وہ نام ہے کہ جو عالم اسلام میں بڑا متفق نام ہے، شیعہ سنی، بلکہ سنیوں کے ہاں تو اس نام پر مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، بڑے معتبر مانے جاتے ہیں۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام مسجد نبوی میں تھے اور رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما تھے۔ رسول واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، شریعت کے مسائل بیان کر رہے تھے، حلال و حرام بیان کر رہے تھے، فقہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں 4 یا 5 برس کے امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یا یہ کہا جائے کہ حسین اپنی حسین اداؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یا یہ کہوں کہ مسجد نبوی کا صحن امامت کے قدم بوسی کر رہا تھا، اور ادھر رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما ہے۔ مولا حسین مسجد میں داخل ہوئے اور ادھر رسول کی طرف آنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو مسائل بیان کر رہے تھے اور جو آیات و قرآنی بیان کر رہے تھے اسے وہیں پہ روکا، اور روک کر منبر سے اترے اور مولا حسین کے قریب آئے، کہا مرحبا اے حسین، تمہاری آمد مبارک ہو، مرحبا، تم زمین اور آسمان کی زینت ہو۔ اے میرے حسین، تم زمین و آسمان کی زینت ہو۔ تو یہ ابی بن کعب کہتے ہیں
کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی اور ہم سے رہا نہ گیا کہ یہ بچہ زمین کی بھی زینت ہے، آسمان کی بھی زینت ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو زینت آپ کو سمجھ رہے ہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آپ زمین کی بھی زینت ہیں، آپ آسمان کی بھی زینت ہیں۔ تو رسول نے فرمایا یہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کو 4 یا 5 برس کا سینہ مبارک ہے، وہ کہتے ہیں خطبے کو توڑا، ممبر سے اترے، امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے برابر ممبر پہ بٹھایا، اپنے پہلو پہ برابر میں بٹھایا، اور صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کہنے لگے اے میرے اصحاب، اے میرے صحابیوں، ھذا حسین ابن علی۔ ہاتھ پکڑا امام حسین کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجمع سے کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، رسول نے انداز نہیں بدلا، طریقہ نہیں بدلا۔ جب امام حق کو بتایا ہے تو ہاتھ پکڑ کے بتایا، جب بھی امام حق کو بتایا تو ہاتھ پکڑ کے بتایا۔ بس فرق اتنا ہے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا غدیر میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا غدیر میں، اور امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر، امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر بتایا مسجد نبوی میں ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے، فارفو ہو، اسے پہچان لو، فضلو ہو ما فضلہ اللہ، اور اس کی وہی قدر کرنا جو اللہ کے ہاں حسین کی قدر ہے۔ اس کی قدر وہی کرنا جو اللہ کے ہاں مولا حسین کی قدر ہے۔ اور میرا عزیزو، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حسین وہ ہے جو نبیوں کی زینت ہے، یہ میرا حسین وہ ہے جو دین کو بچانے والا ہے، یہ میرا حسین وہ ہے جو اسلام کو بچانے والا ہے۔ میرا عزیزو، آپ غور کریے گا، مولا حسین کا کردار کسی خاص مسلک و مذہب کے لیے نہیں ہے، حسین ہر اس کے لیے ہے جو انسان ہے، جس کے دل میں، جس کے سینے میں انسان کا دل ہے، اس کے لیے میرے مولا حسین کا کردار ہے۔ اور آپ ذرا سا غور کریے گا، 2 جملے سنیے، آپ کی تھکن کا احساس ہے اور بہت زیادہ مجھے آپ کو لے کے بھی نہیں چلنا ہے، لیکن بس پیغام میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، مولا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیکھو یاد رکھنا، یہ جو کربلا ہے یہ نہ رسم ہے نہ رواج ہے، کربلا ایک حقیقت ہے، اور حقیقت ایسی ہے کہ دور کتنے آئے کربلا کا مزاج نہیں بدلا۔ کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک انداز ہے، کربلا ایک طور ہے، کربلا ایک طریقہ ہے، کربلا ایک سیرت ہے، کربلا ایک مزاج ہے، کربلا ایک آئینہ ہے۔ اور کربلا کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کربلا نہ ہو تو حق کو حوصلہ کہاں سے ملے، اگر کربلا نہ ہو تو مظلوم کو حوصلہ کہاں سے ملے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا اور یہ بات ذہن میں محفوظ رکھنا، کربلا مکمل نہیں ہے جب تک علی کی بیٹی زینب نہ ہو، جب تک شریکت الحسین نہ ہو، کربلا مکمل ہے ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو، جناب زینب کا وہ عظیم کردار ہے کہ قیامت تک کوئی خاتون وہ کارنامہ کر ہی نہیں سکتی جو شہزادی زینب نے کیا۔ ہوتے تو آپ سنتے تو ہیں مصائب میں، لیکن میں شہزادی کی فضیلت مصائب کے گوشے سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا حسین کا قتل کب ہوا، شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم، عصر عاشور۔ عصر عاشور جب مولا حسین کو یزیدیوں نے قتل کیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزیدی جشن منانے لگے، خوشیاں منانے لگے،
اور خوشی کے شادیانے بجنے لگے. کس بات پر؟ کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا. ہم نے امامت کو ختم کر دیا. اب کوئی امام نہیں ہے. غور کریے گا، یزیدی جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں کہ اب امام ہے ہی نہیں، امامت ختم ہو گئی. جلتے ہوئے خیمے سے شہزادی زینب نے لا کے بتایا امامت ختم نہیں ہوئی، امام آج بھی زندہ ہے. اور میرے عزیزو، اگر آپ شہزادی کی عظمت سننے کے لیے بیدار ہیں تو یہ جملہ بطور تبرک لے کے چلے جانا. مولا علی کی امامت کا اعلان غدیر میں ہوا، حاجیوں کے مجمع میں ہوا، غدیر کے میدان میں ہوا. سید سجاد کی امامت کا اعلان جناب زینب نے کیا. یا رسول اللہ، 1.25 لاکھ کے مجمع میں، دن کے اجالے میں علی کی امامت کا اعلان کرنا آسان ہے، یزیدیوں کے مجمع میں چلتے ہوئے خیمے سے لے کے آنا یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے، یہ شہزادی زینب کا کمال ہے. میرے عزیزو، جب بھی آپ عزا میں شریک ہوں، جلوس میں شریک ہوں، تو شہزادی کو فراموش نہ کریں. اس لیے یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ زینب کی کربلا ہے. اللہ اکبر. کون ہے یہ بی بی؟ دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں جو ثواب میرے جد حسین پہ رونے کا ہے، وہی ثواب میری پھوپھی زینب کی مصیبت پہ رونے کا ہے. جزاکم اللہ. میرے عزیزو، اجر تو کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتا، اجر دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی میں وہ قوت ہے جو اجر عطا کرے. بس دعا یہ ہے کہ شہزادی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمارے جلوس کو، ہماری خدمت کو اور ہمارے شرکت کو شہزادی قبول فرمائے. یقیناً یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور کتنا ثواب ہے. اے ابن الشبیب ان کنت باقیۃ علی شیء فیبکی علی جدی الحسین. اے ابن الشبیب، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام، جب تمہیں کسی شے پہ رونا آئے تو میرے غریب جد پر آنسو بہا. کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے گوسفند ذبح کیے جاتے ہیں، ایسے ہی میرے جد کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، آج شب جمعہ بھی ہے نا، اور یہ شب جمعہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اس میں عبادت کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. اور شب جمعہ میں آپ یہ تقریر سن رہے ہیں، آپ محسوس کریں کہ وہ بی بی جس نے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہ طے ہے میرے عزیزو کہ اگر جناب زینب نہ ہو تو کربلا نہ ہو. یہ حقیقت ہے کہ شہزادی کے بغیر واقع کربلا مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے مولا نے کہا تھا بہن تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا بھیا جو آپ کا فیصلہ ہے وہی بہن کا فیصلہ ہے. اب کربلا میں بھائی اور بہن دونوں ہیں. اب کام بھی جناب زینب نے کتنا اہم کیا. خیمے کی ساری ذمہ داری شہزادی زینب نے اپنے اوپر لے لی. شہیدوں کو سجا کے بھیجنا، آمادہ کر کے بھیجنا زینب کا کام تھا. لاش کو مقتل سے لانا حسین کا کام تھا. فرش عزا بچھانا علی کی بیٹی کا کام تھا. میرے عزیزو، ہو گئی کربلا، شہادت ہو گئی. جناب زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے. مولا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. بہن ہے 18 بھائیوں کی، اور بھائی بھی ایسے ویسے نہیں. حسن جیسا بھائی ہے، مولا حسین جیسا بھائی ہے، عباس و محمد حنفیہ جعفر جیسے بھائی ہیں. 18 بھائیوں کی بہن. جب مولا سن 36 ہجری میں کوفے میں حاکم و خلیفہ بنے تو مولا کے بیٹوں نے آ کے کہا
بابا ہمیں بہنیں بہت یاد آ رہی ہیں، یہ بہنیں ہیں مدینے میں۔ مولا نے کہا کہ بیٹو جاؤ بہنوں کو لے کے آ جاؤ۔ بھائی آئے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 18 بھائیوں کے حصار میں یہ بہنیں کس شان سے جا رہی تھی۔ 18 بھائیوں کا پہرا ہے، بہنیں ہیں، مدینے سے کوفہ آنا ہے۔ بیرون کوفہ خیمے نصب ہو گئے، ناقے بٹھا دیے گئے، شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ امام حسن کوفے میں گئے، مولا خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ میں، خطبہ مکمل ہو گیا۔ امام حسن نے کہا بابا ہم بہنوں کو لے کے آ گئے ہیں، شہر کے باہر بہنیں ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا نے کہا میں چل رہا ہوں، باپ آگے آگے ہے، بیٹے پیچھے پیچھے ہیں، سب سے آگے جو ناقہ ہے جس پر سوار ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ عزیزو مولا پہنچے، اس ناقے کی مہار کو پکڑا جس میں جناب زینب سوار تھی۔ کوفے کے سارے بازار بند ہیں، سارے کوفے والے اپنے گھروں میں ہیں، پورے کوفے میں سناٹا ہے، مہار ناقہ باپ پکڑے ہوئے ہے، بیٹی بڑی شان سے محمل میں بیٹھی ہوئی ہے، پردے لگے ہوئے ہیں۔ عزیزو جیسے ہی میرا مولا اب بیٹی کی سواری کو لے کے آگے بڑھا اور کوفے کا صدر دروازہ آیا، علی رکے اور رک کے کہنے لگے بیٹی زینب، بیٹی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہاں سے شہر شروع ہوتا ہے، بیٹی ذرا اسے دیکھ لے۔ باپ کا حکم تھا، شہزادی نے محمل کا پردہ ہٹایا، جگہ کو دیکھا، پردہ پھر ڈالا، پھر مولا آگے لے کے بڑھے ناقے کو، پھر رکے، کہا بیٹی زینب یہ فلاں بازار ہے، آگے بڑھے، کہا یہ فلاں چوراہا ہے، یہ دوسرا بازار ہے۔ علی کی بیٹی تھی، عالمہ غیر معلمہ، کہنے لگی بابا آپ بازار مجھے کیوں بتا رہے ہیں، دربار مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ عزیزو آپ نے تصور ہی نہیں کیا، میرا مولا زار و قطار رونے لگا۔ لیکن جب 11 محرم آئی، ایک مرتبہ پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ کہا بوبی اماں یہ وہی کوفہ ہے۔ عزیزو کوفے کا نام آیا، علی کی بیٹی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ آزادارو جیسے ہی کوفے کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہا میں اس شہر میں نہیں جاؤں گی۔ شمرہ آگے بڑھ کے کہتا ہے آج تم کوفے کی شہزادی نہیں ہمارے قیدی و اسیر بن کے آئے ہو، ہم جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا، تمہیں چلنا ہوگا۔ عزیزو جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگی پھوپھی اماں ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں، اے پھوپھی اماں ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام جناب صالح تھا، ان ناقے کو امت نے قتل کر دیا تھا، ناقے کے بچے نے بد دعا کی تھی، اللہ نے پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا تھا، اے پھوپھی اماں میں بد دعا کرتی ہوں آپ آمین کہنا۔ عزیزو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، شہزادی زینب نے دیکھا بھائی کا سر جو نوکے نیزہ پر تھا اشک بہاتا ہوا بہن کے سامنے آیا، ایک مرتبہ کا بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی اے بہن میرے مقصد کو بچا لو۔ جزاکم اللہ، کہا بھیا اشک نہ بہاؤ تمہاری مرضی ہے، تو زینب جانے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے قدم آگے بڑھائے، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بھیا کو سلام کرنے والا کون ہے، شہزادی زینب سمجھ نہ سکی اور آگے بڑھی، آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی آپ پر سلام۔ داہنی طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا،
बाईं तरफ देखा कोई नजर ना आया। एक मर्तबा कूफे के दरवाजे पर नजर गई, एक तड़प कर कहा अरे भैया मुस्लिम जज़ाकुमुल्लाह। आवाज दी, शहजादी गुलाम इस्तकबाल के लिए हाजिर है। आज़ादारो, ये वो ज़माना चल रहा है कि जिसमें शहजादी का सफ़र जारी है और शाम के करीब में यह काफ़िला अहले हरम पहुँच रहा है। कूफे में असीर होके आए थे, पत्थर और तमाशाइयों का मजमा था, लेकिन इसी कूफे में एक रसमौला अली का सहाबी है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ कंदी उसका नाम है, और वो नाबीना है, आंखों से दिखाई नहीं देता। अपनी बच्ची को लेकर बाजार कोफा में आया और कहने लगा बेटी क्या क़यामत आ गई है, ए बेटी क्या क़यामत आ गई है। बच्ची घबरा के कहती है बाबा आप ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, क़यामत का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। बाबा आप ये क्यों कह रहे क़यामत आ गई। कहा बेटी मेरे कानों में वो आवाज़ आ रही है जो मेरे मौला की आवाज़। बेटी मेरे मौला ने कहा था अब्दुल्ला अब मेरी आवाज़ तुम रोज़े महशर सुनोगे। बेटी क्या क़यामत आ गई है। अब्दुल्ला के नज़र तो नहीं आता, और कभी अब्दुल्ला को इस बात का बड़ा मलाल होता था कि मेरी बीनाई ख़त्म हो गई। एक मरतबा कहने लगे बेटी जब मालूम तो कर ये तकरीर कौन कर रहा है, ये खुतबा कौन दे रहा है। वो 5 बरस की बच्ची एक मरतबा काफ़िले के करीब आई और आके पूछती है काफ़िले का सालार कौन है, सरदार काफ़िला कौन है। किसी ने कहा जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, जिसके पैरों में भेड़ियाँ हैं, जिसके गले में तौके खारदार है, वही सालार काफ़िला है। वो बच्ची मेरे चौथे इमाम के पास आई और आने के बाद मेरे चौथे इमाम को सलाम किया। मेरा चौथा इमाम चौंक कर जवाब सलाम दिया। ये बादे करबला पहला सलाम था जो किसी ने आके किया, वरना तो यहाँ जो भी आता था वो ताजियाने पुश्ते सज्जाद पे मारता था। एक मर्तबा सलाम का जवाब दिया। बच्ची कहने लगी आप सालार काफ़िला हैं। कहा मैं सालार काफ़िला हूँ। कहा मेरा बाबा अली का सहाबी है, अब्दुल्ला नाम है। वो ये पूछ रहा है क्या क़यामत आ गई, ये तकरीर कौन कर रहा है। एक मर्तबा चौथे इमाम ने कहा जाके अपने बाबा से कह देना क़यामत ही आ गई। मेरी फूफी ज़ैनब सरबरैना बाजार में खुतबा दे रही है। एक मर्तबा बच्ची दौड़ कर आई और आगे कहने लगी बाबा ये तकरीर कोई और नहीं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कर रही है। बस 2 जुमले मजलिस खत्म हो गई। एक मर्तबा जैसे ही शहजादी ज़ैनब का नाम लिया, अब्दुल्ला ने अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रखा। ऐ बेटी मजमे आम में ज़ैनब का नाम ना ले। ऐ अब्दुल्ला तुम नाम की बात, यहाँ शहजादियाँ बेरदा बाजार कूफा वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। शहजादी या ज़ादार जो जुलूस में शरीक हुए जिस शक्ल में भी, उन सब की आमद को कबूल फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मरीज़ हैं, बीमार हैं, बिलखुसूस जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा, इमदाद भाई की वालदा और भी जो लोग बहुत से, उन सब के जो मरीज़ हैं, बीमार हैं, अहले बैत के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, असीरान करबला के सदक़े में शफ़ाए कामिला व आजला नसीब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे मरहुमीन जो दुनिया से गुज़र चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत के मक़सद पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार इस जुलूस में जो भी
جس حساب سے بھی، جس اعتبار سے بھی جنہوں نے بھی محنت مشقت تعاون کیا ہے، شہزادی ان سب کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے قوم کے بچے جو تعلیم میں مصروف ہیں، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حجت آخر کا، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وہ مومنین و مومنات جو ہر سال ہمارے جلوس میں شریک ہوتے تھے، اس سال نہیں شریک ہو سکے، اور جو بھی پوری دنیا میں مومن و مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کے لیے ایصال ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔